وہ اس کا صرف کرش تھا، صرف ایک کرش۔ چونکہ محبت کرنا جان جوخم کا کام ہے اور کرش تو ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، اس لیے کچھ کرشز وہ بھی رکھتی تھی۔ اس پر میرا کرش ہے، ٹرینڈ رہا ہے تو ظاہر ہے یہ ٹرینڈ اس نے بھی فالو کیا تھا۔ 8-10 ہالی ووڈ ہیروز پر 20-22 پاپ سنگرز، 2-4 ماڈلز، چند فٹ بالرز، کچھ آئی ٹی ٹائکون اور اس پر جو اس کے فرینڈ سرکل میں سے تھا، جس کی شادی کی تصاویر وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ ایک بار وہ اسے ملنے ہاسپٹل بھی آیا تھا، اگر وہ بیمار نہ ہو چکی ہوتی تو شاید، لیکن اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، یہ سوچ کے ہر چیز، ہر شخص پر سے اس کا حق ختم ہو چکا ہے۔ ساری دنیا اپنی اپنی پلاننگ پر چل رہی ہے، ایک اس کی پلاننگ دری کی دری رہ گئی ہے، نے اسے پھر سے پرانی ہدا بنا دیا تھا۔ وہ دن بھر روتی رہی، رات بھر جاگتی رہی، ایک ایک کر کے ہر چیز ہی اس سے چھن چکی ہے۔ ہمت کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو کیا جو چیزیں تم سے چھن گئیں ان کے بدلے میں تمہیں انہی سے بہتر چیزیں نہیں ملی؟ فرشتہ پوچھ رہا تھا۔ خدا نے تائید میں سر ہلایا اور رو بھی دی۔ کچھ باتوں کے جواب نہیں ہوتے ہدایت، وہ بس ہوتی ہیں، اداس کر دیتی ہیں، دل توڑ دیتی ہیں۔ میں بھی اداس اور دل گرفتہ ہوں۔ تم پھر سے کمزور بن رہی ہو خدا، میں نے تمہیں اینٹ اینٹ پہاڑ بنایا ہے، اس دل شکستی کو خود کو دلدل نہ بنانے دو۔ تمہیں اپنی محنت کے ضائع چلے جانے کی فکر ہوگی؟ خدا نے طنز کیا۔ اس نے ایک لمبے عرصے کے بعد یہ رویہ اپنایا تھا۔ میں تمہارا گارڈ ہوں، مجھے تم سے زیادہ کون عزیز ہوگا؟ تم سے زیادہ کس کی فکر ہوگی؟ خدا نے گہرا سانس کھینچا۔ میں تنہا رہنا چاہتی ہوں، میں ہر وقت تمہیں نہیں سن سکتی، اس نے چڑھ کر کہا۔ خدا، تم ٹھیک ہونے جا رہی ہو، تھوڑی سی ہمت، بس تھوڑی سی اور۔ پہلے تو وہ ٹہلتی رہی اور پھر ایک دم سے چلا اٹھی۔ مجھے جھوٹی امید نہ دو، بس کر دو، دفع ہو جاؤ۔ فرشتہ دنگ اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ تم نے میری کہی سب باتیں بھلا دی؟ تم نے مایوسی کی زبان سننی شروع کر دی؟ وہ سر تھام کر بیٹھ چکی تھی۔ نہیں نہیں، لیکن مجھے یہ مان لینے دو کہ میں اس بیماری سے نہیں نکل سکتی۔ سب ختم ہو چکا ہے۔ تم اس بیماری سے کیوں نہیں نکل سکتی؟ ایسا کیوں سوچا تم نے؟ کیونکہ اس کا علاج نہیں ہے۔ مجھے دماغ کا کینسر ہے، میرا کیس اپنی نوعیت میں پیچیدہ ہے۔ شفا سائنس کی زبان پڑھتی ہے، نہ میڈیکل رپورٹس کی۔ وہ بس ملتی ہے، واقع ہوتی ہے، آسمان سے اترتی ہے، حکم پر عمل درآمد کرتی ہے۔ اس نے ایک درد بھرا سانس کھینچا۔ میں نے تم سے کہا تھا یقین رکھو۔ میں نے یقین رکھا ہے، اس کی آواز تیز تھی۔ رکھا ہے، لیکن پھر بھی یہ بہلاوا لگتا ہے۔ جب انسان یقین کھو دیتا ہے تو وہ سسٹم کو ریورس گیئر پر چھوڑ دیتا ہے، پھر ہر شے، ہر کام، ہر چیز الٹی چال چلنے لگتی ہے۔ مایوسی کفر ہے، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ریورس گیئر سے بچا جائے۔ ایسے سمجھ لو کہ یہ الٹی چال روحانی طاقت کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ دنیا بھر کے ڈاکٹرز کا اس حقیقت پر یقین ہے کہ دوا صرف 5 یا 10% کام کرتی ہے،
باقی انسان کی انرجی کام کرتی ہے۔ اگر تم یقین رکھتی ہو کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو دوا اپنا اثر بڑھانے لگتی ہے، کیونکہ تمہارا سسٹم ٹھیک ٹھیک کام کرنے لگتا ہے۔ روحانی سسٹم، جسے بھی سائنس واضح نہیں کر سکی اور شاید ہی کبھی کر سکے۔ تمہیں ہوا چاہیے ہوگی تو تم فین آن کرو گی، روشنی چاہیے ہوگی تو لائٹ آن کرو گی۔ انسان کو تندرستی چاہیے ہو تو وہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا کا بٹن آن کرے، اپنی طاقت کو بیدار رکھے۔ دوا اور اس کی امید، یہ دونوں مل کر اسے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ سسک رہی تھی۔ وہ لمبے عرصے بعد اس حالت میں آئی تھی۔ میری کنڈیشن، رپورٹس، بیماریاں ہر زمانے میں لا علاج رہی ہیں ہدا، ہر بیماری ہر دور میں۔ یہ تو آنے والے وقت کے لوگوں کو قابل علاج لگنے لگی ہیں۔ فلو، کیا تم جانتی ہو کبھی یہ بیماری انسان کو خوف زدہ کر دیا کرتی تھی؟ یہ وبا کی طرح پھیلی تھی اور اس نے نسلوں کی نسلیں ختم کر دی تھی۔ انفلوئنزا، کیا تم آج اس سے خوفزدہ ہو؟ نہیں، فرشتہ اسے حیران کرنا جانتا تھا۔ کتنا ذہین گارڈ ہے میرا، وہ سوچ رہی تھی۔ وہ چونک گئی تھی۔ اب یہ بیماری میڈیسن یا ویکسین سے ٹھیک ہو جاتی ہے، کبھی یہ بیماری موت کی دہشت تھی۔ یہ میں 1 صدی پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میں چند صدیاں اور پیچھے جاؤں تو گردن توڑ بخار یا سرخ بخار انسان کی جان لے لیتا تھا۔ نمونیا، ٹی بی، پیٹ کا درد، طاعون۔ کیا آج تم ان بیماریوں سے خوفزدہ ہو؟ یہ بیماریاں تب کینسر سے زیادہ خوفزدہ کر دینے والی تھیں۔ اس وقت کے انسان کو بھی یہی لگتا تھا کہ ان بیماریوں کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ مر جائے گا، کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن جو اس نظریے پر یقین نہیں رکھتے تھے وہ اس کی دوا ڈھونڈ رہے تھے، شفا ڈھونڈ رہے تھے۔ نہ میں کوئی دوا بن سکتی ہوں، نہ شفا ڈھونڈ سکتی ہوں۔ میں مریض ہوں، ڈاکٹر یا سائنسدان نہیں۔ بیمار تو ہو، یہ بیمار ہی ہوتا ہے جو شفا یابی کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ تم خدا سے شفا مانگتے ہوئے اس کا اختیار دیکھو، اپنی بیماری کی سٹیج نہیں، اپنی رائی کے دانے سے بھی چھوٹی عقل سے اپنے رب کی عظمت کو نہ پرکھو۔ تمہارا شعور محدود ہے، اس کا اختیار لامحدود۔ سائنس نے ہمیشہ ثبوتوں کی زبان بولی ہے۔ ثبوت، پہلے زمین فلیٹ تھی، لیکن جب آلات بنے تو زمین بیضوی نکلی۔ کیوں؟ کیونکہ جو اسے فلیٹ مانتے تھے ان کے پاس آلات نہیں تھے، ثبوت نہیں تھے، بس ایک جاہلانہ نظریہ تھا۔ جو عقل مند تھے وہ یقین رکھتے تھے کہ زمین کیا ہے، نظام کیا ہے، کارخانہ خدا کیسا ہے۔ عقل مندوں، ایمان والوں کے پاس ثبوت نہیں ہوتے خدا، ان کے پاس بس یقین ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، یقین ہمیشہ عقل والے کے پاس ہوگا، جس کا شعور جاگا ہوا ہوگا۔ وہ نشانیوں سے حقیقت کو پا لیں گے، باقی لوگ ثبوت ہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ جن کے پاس شعور نہیں تھا ان کے خدا سورج، چاند، ستارے تھے۔ جن کے پاس شعور تھا ان کا خدا سچا خدا تھا۔ یقین اسے ہی کہتے ہیں خدا کہ جو دکھائی نہ دے لیکن موجود ہو، جو ہو نہ سکے لیکن ہو۔ اپنی آگاہی کو بیدار کرو، اپنی روحانی قوت کو کام میں لاؤ۔ گلین کننگہم 8 سال کا تھا جب وہ اسکول میں بھڑکنے والی آگ میں جھلس گیا تھا۔ ڈاکٹرز اس کی دونوں ٹانگیں کاٹنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنی ٹانگوں کا گوشت، گھٹنے سے ٹخنے کی ہڈی اور پیروں کی ساری انگلیاں کھو چکا تھا۔ اس کی ماں نے ٹانگیں کٹوانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر بھی
وہ تعمر چل نہیں سکتا تھا، لیکن وہ چلا، بلکہ دوڑا۔ دوڑ میں دنیا کا پہلا ریکارڈ لگایا۔ 1 میل کا فاصلہ اس نے 4 منٹ میں دوڑ کر پار کیا۔ اس کا یہ ریکارڈ آنے والے 3 سالوں تک کوئی نہیں توڑ سکا تھا۔ اس سے پہلے تھراپسٹ، ڈاکٹرز کا ماننا تھا کہ کوئی انسان 3 منٹ سے زیادہ نہیں بھاگ سکتا۔ وہ بھاگے گا تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ گلین کا دل سلامت رہا اور اس نے پرانا نظریہ توڑ کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی خدا، ہر شے کی ابتدا موجود ہے۔ تم آگے تو بڑھو۔ اگر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس سے وہ کروانا چاہتا ہے خدا۔ انسان سے پہلے یہ چاہت اللہ کی چاہت ہوتی ہے، پھر یہ چاہت زمین پر بھیجی جاتی ہے، یہ منتخب لوگوں کو سونپی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو حوصلے نہیں ہارتے، ہار نہیں مانتے اور یقین رکھتے ہیں کہ جو کبھی نہیں ہو سکتا دراصل وہی تو ہوتا ہے۔ تمہاری بیماری کے لیے بھی خدا کی چاہت موجود ہے۔ کیا تم وہ زمین پر لا سکتی ہو؟ نیکسٹ آرٹیکل۔ خدا کی چاہت، یہ انسان کے نفع کے سوا کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ انہوں نے دن گنے تھے نہ مہینے، رات کی تنہائی یا دن کے واویلے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی توجہ آسمان والے کی مرضی سے ہٹنی نہیں دی تھی۔ شہر میں رزق کی تلاش میں، رات میں شفا کی پکار میں، انہوں نے اپنے دلوں کو شک، وہم اور وسوسوں سے پاک رکھا تھا۔ وہ ہر اس وار سے نبرد آزما تھے جو ظاہر اور باطن ان پر کر رہا تھا۔ ایک باہر کی جنگ تھی، ایک اندر کی تھی۔ ایک طرف حقیقت کا اندھیرا تھا، کوڑھ، ایک طرف رحم کی روشنی تھی، شفا۔ لیکن جو سورج کبھی طلوع نہ ہوا ہو اور کبھی غروب نہ ہوا ہو، اس سرزمین پر روشنی کی امید بڑے حوصلے کی بات ہے۔ انسان جس نے یہ حوصلہ کبھی وصول نہ پایا ہو، کبھی دیکھا اور سنا نہ ہو، وہ انسان یقین رکھ کر امید رکھے تو پھر وہ نسل انسانی میں بڑا بہادر انسان ہے۔ وہ سب وہی بہادر انسان تھے جو سنا نہیں، دیکھا نہیں، کہیں رقم نہیں، وہ اس کے لیے پر یقین تھے۔ آج کی رات انہوں نے حمد کے بعد خدا کی چاہت کی بات کرنے کا عزم کیا تھا۔ ان کے ہاتھ بلند تھے، آنکھوں سے اشک رواں تھے، ان کی روحیں تڑپ رہی تھیں اور وہ خدا کی چاہت کو زمین پر لے آنے کے لیے بے قرار تھے۔ انہوں نے صبح کی روشنی کا انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ ساری دنیا بھلا کر، ہر شے سے اپنا شک مٹا کر، صرف ایک ذات پر اپنا یقین رکھ کر دعا کر رہے تھے۔ اجتماع کی صورت بیٹھے وہ سب، جماعت بن کر دعا گو وہ سب، دھڑکنوں کو کلام، روح کو آواز بنائے مرتکز وہ سب۔ ان کی روحیں مرکز کے گرد طواف طلب میں تھیں۔ ہم کبھی یہ نہیں جان پائے کہ آسمان جو دن کو نیلا دکھائی دیتا ہے، وہ رات کو ٹمٹمانے کیسے لگتا ہے۔ اچھا، یہ وہ راز ہے جسے سب رات کہتے ہیں۔ رات جو کیسی بھی تاریک ہو، کتنی بھی لمبی ہو، وہ روشنی کے کمکمے رکھتی ہے، وہ دن کی نوید رکھتی ہے، کیونکہ ہمیشگی کسی بھی شے کو حاصل نہیں۔ پھر کوڑھ کو ہمیشگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ بھی جلد مٹ جائے گی۔ یہی خدائی اشارہ ہے اور یہی اس کی چاہت۔ سورج، جس کی روشنی جھلسا دیتی ہے لیکن جلاتی نہیں۔ میں ایسے چراغ، ایسی مشل پر حیران ہوں جو
چنگاریاں نہیں، صرف کرنیں بھیجتی ہے، روشنی۔ یہ کائنات کا اندھیروں کے لیے انتظام ہے، پھر ہماری ذلت کے اندھیرے روشنی سے کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہماری روشنی موجود ہے، وہ ہم تک آ رہی ہے، یہی خدا کی چاہت ہے، وہ ہم تک آ رہی ہے، وہ ہم تک آ چکی ہے۔ وہ کامل یقین سے بار بار کہہ رہے تھے، رو رہے تھے، ہم نے شک کیا اور یقین کو بے یقین کر لیا، ہم تجھ سے دور ہو گئے، غیر حاضر رہے لیکن تو ہمیشہ قریب رہا اور موجود رہا۔ یہ تیری شان ہے اور پیار بھی۔ ہمارے ہاتھ بلند ہیں اور یہ صرف تیری ہی طرف بلند ہیں۔ آسمان کی سب چیزیں زمین کی چیزوں سے افضل ہیں۔ ہمیں بھی آسمانوں سے ہی زمین پر بھیجا گیا، ہماری عزت بھی وہیں سے آنے والی ہے۔ زمین کے اس عارضی پڑاؤ کے لیے ہم آسمان سے اپنے لیے سب سے افضل چیز کی دعا مانگتے ہیں، تیری چاہت کی۔ کائنات کی وسعت ایسی ہے کہ آنکھ میں سما نہیں سکتی، اور اس وسیع کائنات کا رب بندے کے دل میں سما جاتا ہے۔ یہ خدا کی چاہت کہ وہ اپنے لیے بندے کا دل چنتا ہے۔ ہم جہاں جہاں دیکھتے ہیں تجھے موجود پاتے ہیں، ہر شے غیر موجود ہے اور صرف تو موجود ہے، ہر شے تیرا مظہر ہے۔ میں کسی شے کو خدا کے وجود سے خالی نہیں پاتی اور یہ خدا کی عظمت ہے۔ اے عظیم رب، اگر یہ کوڑ تیری چاہت ہے تو ہمیں قبول ہے، اگر یہ کوڑ ہماری سزا ہے تو ہمیں معافی، اور اگر یہ ہماری آزمائش ہے تو ہمیں آسانی مطلوب ہے۔ لیکن اے رب، اگر اس پر تیری مرضی کچھ اور ہے تو ہمیں وہ مرضی مقصود ہے۔ وہ سسک رہی تھی، ہمیں وہ مرضی مطلوب ہے، وہ سب یک زبان کہہ رہے تھے۔ ان کی رونے کی آوازیں نہیں تھیں، بس آہیں تھیں۔ ان کے غلیظ جسموں کے اندر بدبودار زخموں کی تہہ میں اندھیروں میں روشنی ہو رہی تھی۔ کائنات کے تمام امور خدا کے حکم سے انجام پاتے ہیں۔ یہ بیماری اس کی شفا پر اپنا حکم واجب کر دے۔ اے رب، انسان کی ساری حقیقت بس یہی ہے کہ اس کا ایک رب ہے، یہی اس کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے اور یہی اس کا نفع۔ اے رب، اگر تو راستہ نہ دے تو ہماری جانوں کا بچنا محال ہے، جیسے اگر بینائی نصیب نہ ہو تو دیکھنا محال ہے۔ ہم دانا نہیں، ہم بینا نہیں، ہم تو طلبگار ہیں اس چاہت کو جو تیرے پاس ہے اور جو ہمارا نصیب ہے، ہمارا مقصود ہے، وہ جو ہمارا نفع ہے اور ہمیں ہی دیا جانے والا ہے۔ یہی ہماری طلب ہے اور یہی ہماری دعا ہے۔ خدا کو کوئی چیز اتنی عزیز نہیں جتنی دعا۔ وہ رات بھر روتی رہی، وہ دن بھر کہتی رہی، یہی دعا جو تبیسہ نے کہی، یہی دعا خدا نے کہی۔ خدا کو کوئی آواز اتنی محبوب نہیں جتنی طلبگار کی صدا۔ دن کی روشنی میں، رات کے اندھیروں میں، ان سب نے رب سے بس یہی کلام کیا، اپنا ارتکاز ٹوٹنے نہیں دیا، اپنا مطلوب چھوٹنے نہیں دیا۔ ان کی چاہت، خدا کی چاہت، وہ ایک ہو جانے کو کہ تو اب ایسے غاروں میں بیٹھ کر تمہاری بیٹی کیا پہاڑ توڑ لے گی؟ دیکھو ذرا، اس کے تماشے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ 3 دن گزر چکے تھے، انہیں کوئی کوڑی شہر میں دکھائی نہیں دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا سب کوڑیوں نے اپنی قبریں کھود کر خود کو دفنا دیا ہے۔ پہاڑ کیوں توڑے گی؟ اپنے لیے آسمان کے دروازے کھولے گی۔
والد سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ دبیسا سے لوگوں کی نفرت کی وجہ کیا ہے۔ کیا اس لیے کہ وہ جرأت مند ہے، یا اس لیے کہ وہ عقل مند اور باشعور ہے، یا اس لیے کہ اس نے کوڑی ہونے پر بھی کوڑیوں جیسی زندگی نہیں گزاری۔ اس نے لوگوں سے بھیک اور ان سے ان کا رحم نہیں مانگا۔ وہ بدصورت ہو کر بھی بہادر رہی۔ وہ زخم خوردہ ہو کر بھی زخمی نہیں ہوئی۔ ہر انسان اپنا عروج اور دوسرے کا زوال ہی کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہر انسان وہ لفظوں میں لعنت اور اعمال میں کوڑ کا انتخاب ہی کیوں کرتا ہے؟ کیا چارہ جوئی انسان پر فرض نہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ بیمار کو بستر مرگ کا ساتھی ہی سمجھ لیا جائے؟ کوڑ، یہ بیماری کوڑیوں پر لعنت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں پر ضرور تھی جنہیں یہ بیماری لعنت لگتی تھی، جو یقین رکھتے تھے کہ یہ خدا کا عذاب ہے۔ بھلا لوگ خدا پر ایسی باتیں کیسے باندھ دیتے ہیں؟ وہ لوگ جو کبھی کسی کوڑی کی خبر لینے کے لیے گھاٹیوں میں نہیں گئے تھے، وہ لوگ اب تو لینے کے لیے گئے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ سب بیمار غار میں بند ہو کر رات دن عبادت کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے، تکلیف سے تڑپتے، پاگل بہکے ہوئے، لعنتی بدبخت۔ آخر کس چیز نے انہیں اتنا یقین دلا دیا ہے کہ وہ ضرور کچھ پا ہی لیں گے، ضرور کچھ لے کر ہی اٹھیں گے؟ کیا چاہیے انہیں؟ جو بھی چاہیے وہ انہیں کبھی نہیں مل سکتا۔ تم نے ہر حال میں اپنی بیٹی کا دفاع کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ نیا طنز، کبھی ڈھال کو تلوار بنتے دیکھا ہے؟ والد نے پوچھا۔ باپ ہوں اس کا، تمہیں اس کی خوش نصیبی پر شک ہو سکتا ہے، مجھے نہیں۔ تم دونوں خوش نصیب باپ بیٹی یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ خدا کے لیے کوڑی کیسی کیسی باتیں کرنے لگے ہیں۔ خدا ان سے پوچھے، ایک کوڑی کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ سکھا رہی ہے تمہاری بیٹی انہیں۔ جو ٹھیک ہے وہی سکھا رہی ہے، مجھے فخر ہے اس پر۔ جاؤ اور جا کر اس سے کہہ دو، نیل 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے لیکن کوڑی شفایاب نہیں ہو سکتا۔ زمین کے پہاڑ آسمان کی بلندی کو چھو سکتے ہیں لیکن کوڑی خدا کو مطلوب نہیں ہو سکتے۔ ستارے زمین کا نصیب ہو سکتے ہیں لیکن لعنتی لعنت سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ وہ پتھروں سے اپنا سر پھوڑ پھوڑ کر مر جائے گی لیکن اپنے ایک زخم سے بھی جان نہیں چھڑوا پائے گی۔ میرے بس میں ہو تو میں سب کوڑیوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں۔ ساری زمین کو غلاظت سے بھر دیا ہے، اب لگے ہیں شور شرابہ کرنے، واویلا مچانے۔ والد کی آنکھیں یکدم نم ہو گئیں۔ انہیں دبیسا کی بیماری کا ایسا غم نہیں تھا جتنا ان باتوں کا تھا۔ اس کے زخم ایسے بدصورت نہیں تھے جتنے لوگوں کے لفظ تھے۔ وہ کس کس کا منہ توڑتے، کس کس سے جا کر کہتے کہ چپ ہو جاؤ، وہ میرے دل کا سکون ہے، اس سے کچھ نہ کہو۔ وہ بیمار ہو گئی ہے، شہر بدر ہو چکی ہے، خدا کو راضی کر رہی ہے، اب تو چپ رہو، کچھ تو رحم کرو۔ رحم یہ انسانوں کا وصف نہیں ہے، یہ تو اوپر والے کی توفیق ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ دل تو بنجر ہیں، ارادے شر ہیں۔ شیطان کا سایہ ہے یہ کوڑی، شیطان کا سایہ ہے تم پر، پناہ مانگو رب کی۔ جاہل انسان، بدبخت اولاد کا دیوانہ باپ۔ لوگ ہنس دیے، لوگ ہنس ہی دیے۔ بلند گھاٹیوں میں سجدے میں گر کر روتی دبیسا، بلند گھاٹیوں سے پرے شہر کے ہجوم میں سسکتے والد۔ اس کی چاہت کہ وہ عرش ہلا دے،
ان کی تڑپ کہ وہ زمین والوں کو دکھا دیں کہ کوڑ، کیا اس شہر میں بھی کوئی کوڑی ہے؟ مسافر گھڑ سوار نے ان کی باتیں سن لی تھی شاید۔ وہ ایک دم رکا تھا۔ والد نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ اس شہر میں ہی تو سب سے زیادہ ہے، کیوں؟ ان کی آواز کانپنے لگی تھی۔ اس شہر تک خبر نہیں پہنچی؟ ان کے ہاتھوں میں کوڑ کی شفا دی ہے اللہ نے، معجزہ، ایسا کہنا ہے عیسیٰ کا، خدا کے نبی کا۔ خدا کے نبی؟ عیسیٰ علیہ السلام؟ عیسیٰ ابن مریم؟ اور وہ کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا۔ القرآن۔ ہجوم کو سانپ سونگھ گیا۔ بہت دیر تک سناٹا رہا۔ والد پر وہ لمحہ وارد ہوا جب روح جسم میں نزول کرتی ہے، جب روح اپنی حقیقت سے واقف ہوتی ہے۔ انہوں نے خود کو آسمان سے اتنا قریب پایا کہ روحانی سجدے میں مبتلا ہوئے۔ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ کوڑ لا علاج مرض ہے، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یہ؟ چند لوگ ہنس دیے تھے، چند نے گردنیں جھٹکی تھیں۔ وہ ہاتھ لگاتے ہیں اور مسافر نے تفصیل بتانی چاہی۔ وہ گھوڑے سے کود گیا تھا اور اس کے پیروں کی زمین پر لگنے سے پہلے والد وہ پوری شدت سے چلا اٹھے تھے۔ میں یقین رکھتا ہوں یہ ایسے ہی ہوگا، میں یقین رکھتا ہوں۔ وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رو بھی دیے۔ ایمان، اس کا ذائقہ انہوں نے اب چکھا۔ خدا، اس سے ان کی ملاقات ہوئی۔ سارا ہجوم ان کی ہچکیاں سننے لگا۔ سارا شہر گونگا ہو گیا، سارا جہاں گواہ۔ خدا کا نبی عیسیٰ ابن مریم، میں ہی تو یقین کروں گا اس معجزے پر، اس شفا پر، اس مسیحا پر۔ اس رات دبیسا کے کوڑ کا سن کر اس کا بھائی شہر میں دبیسا دبیسا پکارتا، روتا مچلتا بھاگا پھرتا تھا۔ اس دن دبیسا کے والد دبیسا دبیسا چلاتے ہوئے شہر سے باہر گھاٹیوں کی طرف بھاگے جاتے تھے۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، دبیسا، میری دبیسا، تمہارا معجزہ، تمہاری شفا زمین پر آ چکی ہے۔ گھاٹیوں نے اس لمحے، اس پل، زمین پر اپنے وقار کی بلندی کا نظارہ کیا۔ خدا کی مرضی، اس کی چاہت، وہ تم سب کی جھولیوں میں ڈال دی گئی ہے۔ وقت نے اس لمحے، اس پل، لامکاں کے وجود میں اپنے مکاں کی قدر دیکھی۔ تمہارا خدا، تمہارا نبی۔ اس دن گھاٹیوں میں یہ آوازیں دن بھر گونجتی رہیں۔ والد جوش مسرت سے چلاتے رہے، روتے رہے اور مسکراتے رہے۔ گھاٹیوں سے باہر کسی تندرست انسان کو اس معجزے پر یقین نہیں تھا۔ یقین تھا تو صرف کوڑیوں کو ہی تھا۔ وہی تھے اس معجزے پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، کیونکہ وہی جانتے تھے کہ یقین کسے کہتے ہیں، اور وہی جانتے تھے کہ معجزے کن کے لیے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ یقین کسے کہتے ہیں اور معجزے کن کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہر انسان کے لیے، اللہ کی طرف سے میرے لیے۔ روتے ہوئے ہدا نے اپنی دعا مکمل کی۔ 2 سال 4 مہینے گزر چکے ہیں۔ ام الیقین کتاب مکمل ہو چکی ہے۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ سمندر کی وسط میں کشتی کے بادبان کے ساتھ کھڑے ہو کر دبیسا نے دور کنارے پر کھڑے والد کو دیکھا۔ وہ خوشی سے رو دی تھی۔
اس کے سر پر اس کا پرندہ مچل رہا تھا، اس کی طرح وہ بھی خوش تھا۔ یہ پرندہ ہی ان سب کو آگے کا راستہ دکھانے والا تھا۔ وہ سب ایک لمبے سفر پر جا رہے تھے۔ وہ اپنے مسیحا سے اپنی شفا لینے جا رہے تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا رب لینے جا رہے تھے۔ وہ اس لمحے کو پا چکے تھے جس لمحے میں انہوں نے رب کا قرب پایا تھا۔ وہ سجدوں میں گرے ہوئے تھے، روتے تھے، سسکتے تھے، رب کو ہر آواز میں پکارتے تھے، اور پھر انہوں نے رب کی مرضی کی پکار سنی۔ اس معجزے کے لیے، اس چاہت کے لیے وہ جا رہے تھے۔ اب کوئی سفر مشکل نہیں تھا، اب کوئی راستہ آخری کنارہ نہیں تھا۔ سمندر کے پانیوں پر اڑتا پرندہ وہ سبز شاخ لے کر آنے والا تھا۔ ایک لمبا سفر ہے جو انہیں کرنا ہوگا۔ کنارے پر کھڑے والد بڑبڑائے، کٹھن اور مشکل، دردناک اور مصیبت زدہ۔ یہ گریں گے، روئیں گے، طوفان ان سے ٹکرائیں گے، سرد ہوائیں انہیں بے حال کر دیں گی، لوگوں کے تانے سنیں گے اور ان سے دھتکار پائیں گے، بھوکے رہیں گے اور کنکروں سے زخم خوردہ ہو جائیں گے، لیکن یہ یقیناً چلتے رہیں گے، اپنا سفر روکیں گے نہیں، کیونکہ یہ جان چکے ہیں کہ روشنی انہیں ہی ملتی ہے جو اندھیروں سے نکلنے کی تگ و دو کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ جان چکے ہیں کہ جسم کے سفر میں، تکلیف کے سفر میں، آزمائش کے سفر میں روح آگے نکل جانے والی ہے۔ یہ جان چکے ہیں کہ لوح محفوظ پر لکھی ہر تحریر پر ان کے رب کی مرضی واجب ہو جانے والی ہے۔ سفر حقیقی کے سفر میں، سفر مجازی کی ہر تکلیف بابرکت ہو جانے والی ہے۔ اب یہ سمجھ جائیں گے، سب سمجھ جائیں گے کہ کچھ کو کچھ پر فوقیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ کشتی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ کوڑی کبھی نہ واپس آنے کے لیے جا رہے تھے۔ ان کی واپسی کے انتظار میں والد پھولوں سے بھری ٹوکری شہر کے دروازے پر رکھ کر انتظار کرتے تھے۔ وہ بلندی پر چڑھ کر بیٹھ جاتے اور اپنی دبیسا کی راہ دیکھتے تھے۔ 1 سال 3 مہینے گزر چکے تھے۔ 1 صدی بھی گزر جاتی تو بھی وہ مایوس نہ ہوتے۔ سمندر کی وسعت، زمین کا پھیلاؤ، یہ باپ کی محبت کو مات نہیں دے سکتا تھا۔ یہ قصہ بھی پرانا ہو چکا تھا کہ کبھی ان گھاٹیوں میں کوڑی رہتے تھے، پھر وہ اللہ کے نبی کی تلاش میں نکلے۔ نہ پہلے کسی کو ان کی پرواہ تھی، نہ اب تھی۔ نہ پہلے انہیں یقین تھا کہ یہ بیماری ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، اور نہ اب تھا۔ پہلے انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ کوڑ کو بھی شفا نصیب ہو سکتی ہے۔ پھر مسیحا آیا تو انہوں نے اس پر شک کیا۔ شک کرنے والوں کو، وہم رکھنے والوں کو کبھی حقیقی یقین حاصل نہیں ہوتا۔ انہیں ثبوت چاہیے تھے، انہیں ثبوت ملتے تھے، اور پھر بھی وہ تو بے ایمان ہی رہتے تھے۔ پھول توڑ توڑ کر تم نے دنیا جہاں کے سارے باغ اجاڑ دیے، اب تک تو وہ سب مر کھپ چکے ہوں گے۔ والد خاموش رہے۔ دنیا سے پھول کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ایسے ہی جیسے کانٹے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ دبیسا کی دعا، خدا کی دعا،
दबीसा का यकीन, खुदा का यकीन। वो हॉस्पिटल की ज़ेर तामीर इमारत देखने के लिए कांगो आई थी। उसे ट्रैवल की इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन वो किसी न किसी तरह से डॉक्टर्स को बहला कर आ गई थी। मम्मा पापा और उसके सब फ्रेंड्स उसके साथ थे। स्कूल के बच्चों और बीमार बच्चों ने उन्हें खुशामदीद कहा था। वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतनी खुश नहीं हुई थी जितनी वहाँ जाकर बच्चों से मिलकर उनकी मुस्कुराहटें देखकर हुई थी। इमारतें, हॉस्पिटल, फलाही इदारे, ये बनते ही रहते हैं। इंसान बस ज़रिया होता है, असल काम तो आसमान से होता है। लेकिन इंसानियत की इमारत, ये इंसान को खुद तामीर करनी पड़ती है, तभी उसका दर्जा और रुतबा बुलंद होता है। वो सुकून की उस बुलंदी पर थी कि खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी। वो बेदारी के उस लम्हे में थी जिसमें वो हज़ारों साल जी सकती थी। उसका दिल रहम से रोशनास हो चुका था। वो जान चुकी थी कि जब इंसान दरगुजर करने लगे, दूसरों से बगैर किसी वजह के मोहब्बत करने लगे, लोगों को माफ़ करना और उनके लिए खैर के जज्बात रखने लगे, तो इसका मतलब अल्लाह ने उसे हकीकी रहम का एक कतरा इनायत कर दिया है। वो रहम जो इंसान को हकीकी ज़िंदगी की सांसें अता करता है। वो रहम जो सबको मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है, जो सबको सीने के साथ लगाकर मोहब्बत का जाम पिला देना चाहता है। वो समझ गई कि उसने जान लिया, फरिश्ते के बताए बगैर, कि इंसान जब रूहानी बेदारी हासिल करता है तो वो इस रहम का मुस्तहिक करार पाता है। वो जान गई कि खैर वो सुकून है जो इंसान को तकसीम करके मिलता है, खैर तकसीम करके। हॉस्पिटल में ही उसने बच्चों के साथ केक काटा, अपनी भद्दी आवाज़ में गाने गाकर सुनाए और बेकार के ड्रामे पेश किए। बच्चे हंसते रहे, वो भी हंसते रहे। 2 टीमें बनाकर उन्होंने फुटबॉल का मैच खेलना शुरू किया था और जब वो फुटबॉल को किक लगाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे आसमान घूमता हुआ दिखाई दिया था। वो चकरा कर गिर गई। आसमान उस पर झुकाया था। वो 15 दिन से हॉस्पिटल में है। ये कोंगो का ही एक चैरिटी हॉस्पिटल था। उसे वापस नहीं ले जाया जा सकता था। कोई ये भी नहीं जानता था कि मौत की इस किस्म, नींद की इस संगदिली से वो कब लौटेगी या नहीं। वो बार बार कोमा में जा रही थी। उसका होश में आना भी गहरी नींद की ही किस्म था। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जो उसी शख्स को हासिल हो सकता है जिसने ज़िंदगी के गमों को दिल से उतार फेंका हो, जिसने शिकवे शिकायतों को आग लगा दी हो, जिसने हकीकी ज़िंदगी के मायने समझ लिए हों, जिसने जान लिया हो कि ज़िंदगी हमेशा जारी रहती है। ज़िंदगी के साथ कभी अगर नहीं लगता। इस जहाँ और उस जहाँ और उससे पहले के जहाँ ज़िंदगी के साथ कभी अगर नहीं लगता। मौत, ये तो बस एक दफ़ा का किस्सा है। बाकी सारी कहानी तो बस ज़िंदगी ही की है। ये ज़िंदगी, अगली ज़िंदगी,
ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور باپ نے اس کی تقلید کی۔ دل پر پتھر رکھ کر، دنیا جہاں کے خوف اور خدشات میں گر کر، انہوں نے انجیکشن کی اجازت دے دی۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ دبیسا! بلندی پر بیٹھے والد نے دور سمندر میں دکھائی دینے والی کشتی کو دیکھ کر چلا کر پکارا۔ کشتی تو ابھی بہت دور تھی۔ خدا! اس نے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تھپکا۔ اسے پکارا۔ خدا تو ابھی بہت دور تھی۔ دبیسا، میری جان، میرا پھول! والد چلاتے ہوئے اس کی طرف بھاگے۔ شہر والے متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ خدا! وہ اسے مسلسل تھپک رہی تھی۔ آنکھیں کھولو۔ ماں کی سانس اس کی سانس میں اٹکی تھی۔ باپ کی جان اس کی جان میں تھی۔ خدا! وہ پکار رہی تھی۔ دبیسا! والد کی پکار، والد کا پیار، والد کا جہاں۔ وہ کشتی کے بادبان کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ ٹوکری سے پھولوں کو نکال نکال کر سمندر کی ہواؤں کے سپرد کر رہے تھے۔ وہ سارے سمندر کو پھول کر دیں گے۔ وہ سارے جہاں سے کانٹے چن لیں گے۔ اس کے سارے بہن بھائی اس کا نام پکار پکار کر دیوانے ہو رہے تھے۔ ماں آج بھی گرتی پڑتی چلتی تھی۔ اسے آج بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ اپنی آنکھیں رگڑتی دبیسا، وہ کشتی کے کنارے پر لگنے سے پہلے ہی کود کر پانی میں چھلانگیں مارتی والد کی سینے سے جا لگی تھی۔ اس کا حسن بے مثال تھا۔ اس کا جمال با کمال تھا۔ میری آنکھوں کا نور، میری دبیسا! خدا نے آنکھیں کھول دی۔ اسے 2 نیلی آنکھیں دکھائی دیں۔ وہ یہ آنکھیں پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ یہ آنکھیں، میں اور میری ٹیم پچھلے 2 سال سے اس میڈیسن پر کام کر رہے ہیں۔ آپ ہماری پہلی مریضہ ہیں جس پر یہ میڈیسن اپلائی کی گئی ہے۔ آنکھیں کھول دیں، پوری طرح سے ہوش میں آنے کی کوشش کریں۔ ماں فرد جذبات سے اس پر جھک گئیں۔ خدا ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ تم ہوش میں آ گئی تو اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ خدا، بہت دیر سے سو رہی ہیں آپ۔ کیوں؟ جاگ جائیں، آپ کو اچھا لگے گا۔ میں شیلے ہوں، ینگ شیلے۔ مجھے بتایا گیا کہ میں آپ سے پہلے بھی مل چکی ہوں، آپ کو پھول دیتی رہی ہوں۔ آپ سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی۔ آج میں آپ کو نئی زندگی کی نوید دیتی ہوں۔ خوش آمدید۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں پوری طرح سے۔ سامنے اس کا فرشتہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ دور اوپر اس کا پرندہ خوشی سے مچل رہا تھا۔ دبیسا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ خدا نے کھڑکی سے جھانکتے آسمان کو اپنے قریب پایا۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے۔ یقین رکھیں، ضرور ہوتا ہے۔ ختم شد۔